اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بہت برکت والی ہے وہ ذات جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر چیزیں بنا دے۔ مشرکین جو کہہ رہے ہیں نا فرشتہ ہونا چاہیے، خزانے ہونے چاہیے، باغات ہونے چاہیے، تو جو باغات ان کی نظر میں ہونے چاہیے اللہ اس سے بھی اچھے باغات آپ کے لیے پیدا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے، کیونکہ وہ برکت والی ذات ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ برکت کہتے ہیں خیر کثیر، دنیا میں جتنی بھی خیریں اور نعمتیں ہیں ان کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بڑے بڑے باغات پیدا کر دے وہ، اور تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، کیونکہ باغ بغیر نہر کے نہیں ہوتا، سیراب ہونے والی نہریں بھی ہوں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور ایک محل کی بات کرتے ہیں، اللہ آپ کے لیے بے شمار محلات بنا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بل کذبوا بالساعہ، ان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم باغات بنا دیں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے، یا آپ مالدار ہوتے تو یہ ایمان لے آتے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اصل مسئلہ ہے کذبوا بالساعہ، یہ قیامت کو نہیں مانتے۔ جو آدمی قیامت کو مانتا ہے نا، جس کو پتہ ہے کہ میں جو بات زبان سے کروں گا کل اللہ کے سامنے مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہے، تو جس کا یہ نظریہ ہوگا وہ غلط بات کرے گا نہیں۔ تو ان کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ مطالبے ہی غلط ہیں۔ نبی ہونا اور مالدار ہونا یہ کوئی متضاد، نبی ہونا اور غریب ہونا یہ کوئی متضاد چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا میں ہر پاگل سے پاگل آدمی سمجھتا ہے جس میں تھوڑی سی بھی سینس ہوگی کہ اگر دولت، محلات، خزانے یہ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل ہوتی تو یہ تو ظالم بادشاہ دنیا میں بہت گزرے ہیں، اور مشرکین مکہ کے دور میں بھی تو بہت سے ایسے برے لوگ ہوں گے جن کے پاس بہت دولت ہوگی۔ تو اس سے کیا تعلق ہے کہ دولت ہوگی تو آپ اللہ کے محبوب ہیں، دولت نہیں ہے تو آپ اللہ کے محبوب نہیں ہیں؟ تو نبوت کے منافی یہ چیز تو ہو سکتی ہے کہ کون نیک نہیں ہے، کون برا ہے۔ یہ اعتراض کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر نباشت اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے، اور جو برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کا اعتراض کرتے تو اس کا جواب دیا جاتا۔ ان کے تو اعتراضات ہی ایسے ہیں جو اعتراضات خود بزبان حال بتا رہے ہیں کہ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ ہم کیا سوال کر رہے ہیں۔ جب آپ کو جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا نا، آپ جو چاہے منہ سے بکتے رہتے ہیں بیٹھ کے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے تو اس سے بھی زیادہ چیزیں بنا دیتے آپ کے لیے، لیکن ہم کیوں نہیں بنا رہے؟ اس لیے کہ بنانے کے بعد کون سا یہ ایمان لے آئیں گے، اور ان کا اصل مسئلہ یہ ہے ہی نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آخرت کے منکر ہیں، تو جو آخرت کا منکر ہے اس کو دلیل، اس کو حق کی تلاش ہی نہیں ہے۔ جس کو حق کی تلاش نہیں ہے اس کا ایک مطالبہ پورا کر دیں گے وہ دوسرا مطالبہ شروع کر دے گا، دوسرا پورا کریں گے وہ تیسرا مطالبہ شروع کر دے گا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے نا تو مشرکین نے کیا کہا؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر۔ انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے بھائی، تو پہلے خود ہی مطالبہ کیا اور پھر کہنے لگے کہ یہ جادو ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بل کذبوا، بلکہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے محلات ہیں یا نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے۔ اور خوب سمجھ لو، جو قیامت کا انکار کرے گا ہم نے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے، کیونکہ قیامت کا انکار ہی ہر برائی کی جڑ ہے۔ آج بھی غیر مسلم جو ایمان نہیں لے کر آتے، خدا کی توحید، پیغمبر کی رسالت، نماز، شراب کی حرمت، زنا کی حرمت، ان سب چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ نظریے میں دل میں یہ بٹھا لیا مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ آپ ختم ہو جاؤ گے، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اس میں یہ چیز انسان اور حیوان میں فرق ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اذا رأتهم من مکان بعید، جو جہنم میں نے ان کے لیے تیار کی ہے یہ وہ جہنم ہے کہ جب یہ جہنم ان کو دور سے دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا، تو یہ سنیں گے اس جہنم کے غیظ و غضب اور چیخنے چلانے کی آواز۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ کا کوئی بڑا دشمن ہوتا ہے نا، ایک دشمن تو وہ ہوتا ہے جو آپ پہ اچانک وار کر دے، اور ایک دشمن وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آ رہا ہو تو اس کا غیظ، اس کا غضب، اس کی چیخ و پکار وہ مستقل آپ کو ڈرا رہی ہو۔ بڑا لشکر جب آتا ہے نا، بہت دور سے کوئی بہت بڑا لشکر حملہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے شور کی آواز دور سے آتی ہے، وہی انسان میں خوف ڈالنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ جہنم جب ان کو دور سے دیکھے گی تو یہ اس میں غیظ و غضب، یعنی ایسا لگے گا جیسے جہنم بھی غصے میں ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ نافرمان کو میں اپنے پیٹ میں ڈالوں اور نافرمان پہ اپنا غصہ نکالوں۔ یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور بلاغت بھی ہو سکتی ہے قرآن کی۔ یعنی حقیقت کا مطلب یہ کہ عین ممکن ہے اللہ نے جہنم کو اتنا شعور دیا ہو کہ وہ دیکھے بھی اور نافرمانوں پہ غصے کا اظہار بھی کرے اور چیخ و پکار بھی ہو اس میں۔
جیسے کہ قرآن و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سی بے جان چیزوں میں بھی اللہ نے ایک خاص نوعیت کا شعور رکھا ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے. جیسے میں اکثر بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ, احد وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. تو بے جان چیزوں میں بھی اللہ نے خاص درجے کی حص رکھی ہے. جیسے وہ استوانہ تھا, ستون تھا, جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے, جب وہ ہٹا دیا گیا تو اس سے رونے کی آواز آئی, ہانڈی کے کھولتے ہیں نا جیسے, اس طرح کہ اس کے اندر سے رونے کی آواز آئی. تو بے جان چیزوں میں بھی خاص درجے کا اللہ نے ایک شعور رکھا ہے, لیکن ہمیں اس شعور کا علم نہیں ہے. تو اس لیے یہ آیت حقیقت پر بھی محمول ہو سکتی ہے کہ واقعی جہنم جب ان کو دیکھے گی تو وہ جو ایک بے جان چیز کے دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, تو وہ دیکھ کر غیظ و غضب کا اظہار کرے گی, چیخ و پکار ہوگی اس میں, تاکہ ان کے دل میں اور خوف پیدا ہو, ان کی سزا اور زیادہ ہو, کیونکہ خوف مستقل ایک سزا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بلاغت ہو, بلاغت میں بے جان چیزوں کی طرف بھی نسبت کر دی جاتی ہے. جیسے سورہ کہف میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے جب دیکھا نا ایک دیوار کو, یرید ان ینقض, وہ دیوار ابھی چاہتی تھی کہ گر جائے, فاقامہ, تو خضر علیہ السلام نے اس کو صحیح کر دیا. تو وہاں سب اس کے تقریباً تمام مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ بھئی یرید ان ینقض کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ دیوار کے پاس دماغ تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ میں گر جاتی ہوں, بلکہ جب کوئی چیز گر رہی ہوتی ہے نا, بالکل ابھی قریب ہے کہ بلڈنگ گر جائے گی, تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ بلڈنگ تو بس گرنا ہی چاہتی ہے, بلڈنگ تو بس ابھی گرنا ہی چاہتی تھی کہ اس کو بچا لیا گیا. تو یہ مجازاً نسبت کر دی جاتی ہے کہ بے جان چیز کی طرف, حالانکہ وہ چاہ نہیں رہی ہوتی, لیکن کام ہونے والا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے بس یہ تو چاہ ہی رہی ہے کہ گر جائے. تو مجازاً نسبت بھی ہو سکتی ہے کہ جہنم, یعنی جب یہ جہنم کے اتنا دور ہوں گے کہ جہنم کی اگر آنکھیں ہوتی اور ان کو دیکھ لیتی تو اتنے فاصلے سے, حالانکہ وہ دور فاصلہ ہوگا, تو وہ دیکھیں گے جہنم کی جو ایک اس کے آگ کے جلنے کی آواز ہے نا, تو ایسا لگے گا جیسے کوئی غضبناک ہو کر مطالبہ کر رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں جلانا چاہتی ہوں. جیسے بھڑکتی ہوئی آگ کا بھی یہی منظر ہوتا ہے, اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کی آگ سے. بھڑکتی ہوئی آگ کا بھی یہی منظر ہوتا ہے کہ جب شعلے مار رہی ہوتی ہے نا آگ, اس کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ لپٹنے کے لیے قریب بڑھ رہی ہے اور چاہ رہی ہے کہ کوئی میرے قریب آئے اور میں اس کو پکڑ کے جھلسا دوں. تو یہ اللہ نے جہنم کی ہولناکی کا منظر کھینچا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. یعنی چیخ و پکار اور شور شرابے کی آوازیں ہوں گی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا, جب بھی اس جہنم میں کسی تنگ مقام میں ڈالے جائیں گے, مقرنین, بندھے ہوئے ہوں گے, دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا, تو اس موقع پہ یہ موت کو پکاریں گے. اللہ کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, آج ایک موت کو مت پکارو, وادعوا ثبورا کثیرا, بہت ساری موتوں کو پکارو. یہ بھی بلاغت ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ایک موت کو نہیں پکارو, بہت ساری موتوں کو پکارو گے تو شاید ایک دفعہ موت تمہیں آ جائے. نہ, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب پکارنا ہی ہے تو ایک موت کا کیا فائدہ, سینکڑوں موتوں کو پکارو. وجہ اس کی یہ کہ نہ ایک موت کو پکارنے پر تمہیں موت ملے گی, نہ ہزاروں موتوں کو پکارنے پر تمہیں موت ملے گی. تو تمہارا ایک موت کو پکارنا یا ہزاروں موتوں کو پکارنا برابر ہے. ہزاروں موتوں کو پکارنا اور ایک موت کو پکارنا کیا ہے, یہ برابر ہے تمہارے حق میں. تو ایک کو پکارو, ایک کو نہیں بلکہ ہزاروں کو پکارو. ہم عام محاوروں میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا, کوئی یا دفتروں میں یا کہیں بھی کوئی مطالبہ کر رہا ہے, کسی سے پیسے مانگ رہا ہے اور چیخ و پکار کر رہا ہے کہ بھئی مجھے اتنے پیسے, تو آپ کہتے ہیں بھائی تو تھوڑا اور زور سے چیخ لے. اس طرح نہیں, یعنی اتنا چیخنے سے کام نہیں بنے گا, تھوڑا زیادہ چیخ لے. مطلب یہ ہے کہ زیادہ چیخنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. تو چیخ کے گلا ہی خراب کرنا ہے تو نے, تو تھوڑا چیخنے سے کیا فائدہ, تھوڑا زیادہ چیخ تاکہ تیرا گلا خراب ہو, لیکن میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو قرآن بھی چونکہ عام عربی زبان میں نازل ہوا ہے, تو عام محاورے قرآن نے بھی استعمال کیے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا, آج کے دن تم ایک موت کو مت پکارو, وادعوا ثبورا کثیرا, آج بہت ساری موتوں کو پکارو. یہ منظر بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, اذالک خیر, بتاؤ یہ جہنم بہتر ہے, ام جنت الخلد, یا وہ ہمیشگی کے باغات, التی وعد المتقون, جن باغات کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے. پرہیزگار کا مطلب برائیوں سے بچنے والے, اور برائیوں سے وہی بچے گا جس کا آخرت پہ یقین ہوگا.
تو جو آخرت پہ یقین کر کے برائیوں سے بچتا ہے، اللہ کہتے ہیں بتاؤ، ایک طرف یہ چیخ و پکار اور یہ آگ ہے، دوسری طرف وہ ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں ہمیشہ رہنا ہوگا، تو کس کو تم ترجیح دیتے ہو دنیا میں؟ تو عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو کہ کتنی بہترین جگہ کو چھوڑ کر کتنی بدترین جگہ پہ جا رہے ہو تم۔ کانت لہم جزاء، ہوگی یہ جنت ان پرہیزگاروں کے لیے بدلہ، ومصیرا، اور لوٹ کر جانے کی جگہ۔ کیا مطلب؟ آج تم دنیا میں اگر پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں، مشکلوں میں ہو تو لوٹ کے جانے کی جگہ تمہاری بہترین ہے۔ آج کی حالت کو مت دیکھو، فیوچر کو دیکھو کہ ہم نے لوٹ کے جانا کہاں ہے، اس کو دیکھ کے صبر کرو۔ لہم فیہا ما یشاؤون، اللہ نے یہاں جنت کا مختصر نقشہ کھینچا اور فرمایا ہوگا اس جنت میں ان کے لیے ما، ہر وہ چیز، یشاؤون، جو بھی یہ چاہیں گے، جو دل میں خیال آئے گا اللہ ان کی اس چاہت کو پورا کرے گا۔ اور سب سے مزے کی بات یہ، خالدین، رہیں گے بھی اس میں ہمیشہ۔ آپ سوچئے اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ میں تمہیں 1 مہینے کے لیے یہ جگہ دے رہا ہوں، تم جو چاہو گے تمہاری خواہش پوری ہوگی، لیکن ٹائم صرف 1 مہینہ ہے، تو ہی ہم خوشی سے پاگل ہو جائیں گے، خوشی سے دماغ خراب ہو جائے گا، نیندیں اڑ جائیں گی خوشی سے۔ لیکن اگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا جائے کہ یہ پیکیج 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 100 سال کے لیے، 1000 سال کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یہ زندگی، تو سوچئے خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی جو چاہو گے ملے گا، خالدین، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کان علی ربک، ہے یہ بات تیرے رب پر، وعدن، ایک وعدہ، یہ تیرے رب پر وعدہ ہے۔ علی ضرر کے لیے آتا ہے نا، ذمہ داریوں کے لیے بھی آتا ہے، یعنی یہ وعدہ اللہ نے کر کے نا اپنے اوپر ڈال دیا، اب اللہ اس کا ذمہ دار ہے، مسئولہ، جو قابل سوال ہے۔ دیکھیں اللہ کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہم سے ہمارے انداز میں ہی بات کرتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے اور یہ میری رسپانسبلٹی ہے، میں ذمہ دار ہوں اور مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسی جیسے ہم کسی کے ذمہ کوئی کام لگاتے ہیں اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی اب اگر کچھ ہوا نا تو تجھ سے پوچھا جائے گا، میں نے تو جو کام تیرے ذمہ لگانا تھا لگا دیا ہے، یہ پروجیکٹ میں نے تمہیں دیا ہے اور اتنے دن کے اندر اندر یہ پروجیکٹ تیار کرنا ہے، اب اگر تیار نہیں ہوا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، ذمہ دار تم ہو، مسئول تم ہو۔ عربی میں ذمہ داروں کو مسئول کہا جاتا ہے نا، فلاں شعبے کا مسئول، فلاں شعبے کا مسئول۔ کیا مطلب بھائی، جو الیکٹرک والے ہیں، بجلی جائے گی تو وہ مسئول ہیں، پانی کا جو شعبہ جس کے پاس ہے، پانی نہیں ملے گا تو بھائی وہ مسئول ہے، تو ہم اس کے پاس جا کے پوچھیں گے بھائی پانی کیوں نہیں آ رہا، وہ کہے میری کیا ذمہ داری، تو ہم کیا کہیں گے بھائی آپ تو مسئول ہیں اس کے، آپ تو مسئول ہیں بھائی، تو آپ ہی سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے، اللہ پر کچھ بھی لازم نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ جو میں نے جنت کا بندوں سے وعدہ کیا ہے نا، نیک، جو برائیوں سے بچو گے تو میں جنت دوں گا، یہ ایسا وعدہ ہے، ایک تو وعدہ ہے، اللہ کا مطلب میرے اوپر ہے، یہ میں ذمہ دار ہوں، اور مسئولہ، جس کا مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ سے تو کوئی کسی چیز کا زبردستی سوال کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ نے اپنے اوپر جنت کو ایسا لازم کر لیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہوں بھائی، میں نے تو گویا تمہیں یہ پرمیشن دے دی ہے کہ اگر تمہیں تمہارے اچھے اعمال کے بدلے میں جنت نہ دی تو تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ اللہ تو نے تو ذمہ داری اٹھائی تھی، اب تو ذمہ داری سے کیسے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ پکا وعدہ ہے، یہ کچا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس جنت کا وارث بنائے، اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ ہمیں اپنے وعدوں پہ یقین دلا دے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب یہ سورہ 28ویں پارے کی آیت ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ فرماتے تھے مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے، اتنی واضح آیتوں کے بعد بھی مسلمان عمل میں سیدھا نہیں ہوتا، اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں کرتا۔ اللہ کتنے وعدے کر رہا ہے۔ تو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے۔ اب مشرکین کیا کرتے تھے، ان کے بڑا فالٹ یہ تھا، جب بھی جنت کی باتیں سنتے، جنت کی آیتیں سنتے، آج کا مشرک بھی ایسا ہی ہے، وہ بجائے عمل کو ٹھیک کرنے کے نا، وہ پھر اسی پہ آ جاتا ہے کہ ہمارا چونکہ فلاں پیر و مرشد سے اور فلاں بابے سے اور فلاں بزرگ سے چونکہ تعلق ہے تو وہ ہمیں بخشوا دے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس نظریے کے بعد اگر آپ جنت پہ یقین رکھتے بھی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ عمل میں پھر بھی خرابی رہتے ہیں۔ تو
تو مشرکین کا یہی بڑا فالٹ تھا، اس لیے اللہ نے اس فالٹ کو اب جنت کے بعد ذکر کیا۔ وہ فالٹ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے بھی جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، بعض یعنی سارے تو نہیں، بہت سے منکر بھی تھے اور بہت سے جنت کو جہنم کو مانتے بھی تھے۔ تو اب آخرت پر جب آپ کا یقین ہو تو قرآن تو کہہ رہے جس کا آخرت پہ یقین ہوتا ہے وہ اوٹ پٹانگ اعتراضات نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے اعتراضات کرتے تھے نا یہ کہ باغ کیوں نہیں ہے اور فرشتہ کیوں نہیں آ رہا اور محلات کیوں نہیں ہے، تو قرآن نے کیا کہا؟ کذبوا بالساعہ، اصل یہ ہے کہ یہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے بہت سے مشرکین تو آخرت کو مانتے تھے، پھر وہ یہ بیہودہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی ایک اور وجہ تھی، وہ یہ کہ آخرت کو مان کے بھی ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہم سے قیامت میں سوال جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جن بتوں کو پوج رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن بزرگوں کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، معاذ اللہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں، تو ہم ان کو جو پوجتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں دعاؤں میں، تو یہ ہمیں بخشوائیں گے قیامت کے دن۔ تو آپ سوچئے کہ ایسا ایمان جس میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ آپ جہنم کو بھی مانتے ہو، حساب و کتاب کو بھی مانتے ہو، اور پھر آپ یہ کہو کہ یہ لوگ ہمیں زبردستی بخشوا دیں گے، ہم ان کی عبادت کریں گے، تو اس آخرت پر ایمان کا عملی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ جن معبودوں کو تم پوج رہے ہو نا، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہیں بخشوائیں گے، یہ قیامت کے دن براءت کا اعلان کر دیں گے، یہ ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے، یہ کہیں گے اللہ یہ تو خود گمراہ تھے، ہم نے ان کو اپنی عبادت پہ نہیں لگایا۔ تو جن معبودوں کو تم پوج رہے ہو وہ خود اس عبادت پہ راضی نہیں ہے، تو یہ تمہیں بخشوائیں گے کہاں سے؟ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان معبودوں کو بھی، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، فَيَقُولُ، اللہ ان کے معبودوں سے پوچھے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ تم نے آرڈر کیا تھا کہ ہماری عبادت کیا کرو؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے ہیں؟ قالوا، تو وہ معبود کہیں گے سبحانک، اللہ، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، شرکت کے عیب سے بھی تو پاک ہے۔ ما کان ینبغی لنا، ہماری تو یہ شان ہی نہیں تھی، ہمارے تو یہ لائق ہی نہیں تھا، ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں تھی۔ ان نتخذ، یہ جو ینبغی ہے نا اس کا صحیح ترجمہ ہوگا ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں تھی، یعنی ہمارے تو یہ بنتا ہی نہیں تھا۔ ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تجھے چھوڑ کر دوسروں کو دوست بنا لیں، یہاں دوست سے مراد معبود والی دوستی، کسی اور کو معبود بنا لیں۔ ولکن متعتہم، لیکن ہوا یہ ہے کہ تو نے ان کو دنیا میں دی ہیں نعمتیں، یعنی یہ جو ہمیں ہماری عبادت کرنے لگے نا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم نے کہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تو نے ان کو نعمتیں دی۔ اب نعمتیں دیکھ کر بعض لوگ شکر گزار بن جاتے ہیں، نعمتیں دینے والے کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں جس نے نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں میں پڑھ کر دینے والے کو بھول جاتے ہیں، پھر اپنی مرضی کا مذہب ایجاد کر لیتے ہیں۔ تو نے ان کو نعمتیں دی ہیں جس کے نتیجے میں بجائے شکر گزاری کے یہ ناشکرے بن گئے اور تجھے چھوڑ کر ہماری عبادت میں لگ گئے یہ۔ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں دیں، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ نصیحت ہی بھول گئے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں اور پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات میں جو توحید کی نصیحت تھی وہ نصیحت بھول گئے یہ۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تمہیں جھٹلایا، بما تقولون، ان باتوں میں جو تم کرتے تھے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں مشرکین سے، دیکھو آج قیامت کے دن تو انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، تم ان کی عبادت کر کے ان کو خوش کر رہے ہو، کل قیامت میں یہی تمہارا انکار کر دیں گے۔ فما تستطيعون صرفا، بس اب تو تم استطاعت نہیں رکھو گے صرف ہٹانے کی، یعنی صرف یصرف کا معنی ہٹانا، نہ عذاب کو ہٹانے کی طاقت رکھو گے، ولا نصرا، اور نہ مدد کی طاقت رکھو گے۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ اس عذاب میں تمہاری کوئی مدد کر لے، جو مددگار تھے جن کو سمجھتے تھے وہ تو خود ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور پھر اللہ آخر میں دھمکی دے رہے ہیں دوبارہ مشرکین کو، جو تم میں ظلم کرے گا، یعنی انسانوں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جو اے انسانوں تم میں جو بھی ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ کہتے تھے کہ چلو باغات اور وہ نہیں ہے، مشرکین نے دو طرح کے اعتراض کیے تھے نا پہلے رکوع میں۔ ایک اعتراض تو یہ تھا کہ ان کے پاس باغات اور محلات کیوں نہیں ہیں، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو باغات اور محلات نہ ہوتے ہیں، یہ عام بشر کی طرح کیوں ہیں، یہ تو عام انسانوں کی طرح بازاروں میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ تو دوسرے اشکال کا جواب تو اللہ نے دے دیا تھا کہ اللہ چاہتا تو آپ کے لیے اور بڑے محلات بنا لیتا، اس سے بھی بڑے بڑے باغات بنا دیتا جو یہ کہہ رہے ہیں۔
لیکن یہ بناتا کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ ان کا اصل مقصد تو آخرت کا انکار ہے، ان کا اصل مسئلہ تو آخرت کا انکار ہے۔ تو اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ پیغمبر جو ہیں بازاروں میں کھاتے پیتے بھی ہیں، یعنی یہ تو عام انسان، چلو جھونپڑی ہوتی ان کی، محل نہ ہوتے، لیکن یہ عام انسانوں کی طرح بازار کے محتاج، خریداری کے محتاج اور کھانے پینے کے محتاج کیوں ہیں؟ تو اس اعتراض کا جواب اللہ نے اس آیت میں دیا، اس رکوع کی آخری آیت میں، کہ فرمایا کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے جتنے بھی پیغمبر آپ سے پہلے بھیجے ہیں جن کو یہ بھی پیغمبر مانتے رہے ہیں، تو ہم نے کسی کو بھی نہیں بھیجا الا مگر اس حال میں انہم لیاکلون الطعام، مگر یہ کہ وہ سارے کھانا کھایا کرتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو بازاروں میں چلا پھرا بھی کرتے تھے۔ دیکھیں اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بازاروں میں چلنا پھرنا کوئی بہت اچھا کام ہے، ہمیں ہر وقت بازاروں میں رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ مسجدیں ہیں، اس لیے بازار میں بلا ضرورت رہنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں مقصد یہ کہ ضرورت کے وقت بھی بازار جانا وہ تو پھر پڑتا ہے انسان کو، تو پیغمبر ضرورت میں بازار جایا کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں تمام پیغمبر جایا کرتے تھے، تو اس لیے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، صحابہ کرام چونکہ ان اعتراضات سے بہت تنگ ہویا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت تنگ ہو جایا کرتے تھے، تو اس لیے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ انسانوں میں سارے ایک ٹاسک پہ کبھی بھی جمع نہیں ہوتے، ایک نظریے پہ کبھی بھی نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں جو آپ کے ہر اچھے کام میں عیب تلاش کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، تو ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اتصبرون، تو کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں ہم نے تو بنایا آزمائش، تو ہمیشہ آزمائشیں آتی رہیں گی، تو کیا اب میری اس نصیحت کے بعد تم صبر کرو گے؟ یعنی یہ ایک ترغیب ہے صبر کرنے کی کہ تمہیں اب تو صبر کرنا چاہیے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تم اگر صبر کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں الٹے سیدھے تو اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے، تو آخر میں سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس رکوع میں بھی بہت سی اہم باتیں ملتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز اس رکوع میں ہمیں کیا ملی کہ دولت، شہرت، عزت یہ اللہ کے محبوب ہونے کی بالکل بھی دلیل نہیں ہے۔ بعض دفعہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو دولت، شہرت، عزت دے دیتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی دیتا، تو اصل چیز جو محبوب بننے کی ہے اللہ کا وہ ہے عمل، تو اس لیے نبوت کے بھی یہ چیزیں منافی نہیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو بے پناہ اللہ نے دولت دی، حکومت دی، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دولت نہیں دی، تو اس لیے یہ جو مشرکین کے الٹے سیدھے اعتراضات ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اصل اس کی وجہ کیا ہے؟ آخرت کا انکار۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بتایا کرتے تھے کہ فکر آخرت جو ہے یہ عصائے موسوی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی نا، ہر موقع پہ کام آئی ہے۔ وہ سمندر کو دو ٹکڑے کرنے تھے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لاٹھی ماریں، سمندر نے راستے بنا دی۔ بنی اسرائیل کو پیاس لگی، پانی نہیں تھا، اللہ نے کہا لاٹھی ماریں، پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اور جادوگروں سے مقابلہ ہوا، اللہ نے کہا لاٹھی پھینکیں، تو لاٹھی سارے کام بنا رہی تھی اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ساری فکروں کو اور سارے باطل کو ہڑپ کر جاتی تھی یہ لاٹھی جو تھی۔ تو اسی طرح آخرت کی فکر اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں نا، تو یہ سارے باطل نظریات اور ساری اخلاقی برائیاں یہ ہڑپ کر کے ختم کر جائے گی، انسان کو انسان بنا دے گی، ساری ٹینشنیں بھی ختم کر دے گی، جن ٹینشنوں کی وجہ سے لوگ ڈپریشن میں، خودکشیوں میں جا رہے ہیں۔ اور اسی بات کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع لہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو فوکس کیا نا اور اس کو اصل فکر بنا دیا، تو اللہ اس کے دل میں غنا بھر دیں گے، لوگوں کی محتاجی سے بچا لیں گے، اس کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ ہوس کی اور لالچ کی، تو دل میں غنا پیدا ہو جائے گا، اور اس کی فکروں کو اللہ سمیٹ دیں گے، اور دنیا اس کے قدموں میں آئے گی ذلیل ہو کر، وہ آگے آگے بھاگے گا، دنیا پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ دوسرا، اللہ نے جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ اور اس کی ہولناکیوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اور تیسرا، اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا کہ ایک طرف یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، دوسری طرف اللہ کی نعمتیں ہیں، تو کیوں تم ان نعمتوں کو فوکس نہیں کرتے؟ اچھا، یہ جو اللہ نے فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، جو کچھ چاہیں گے اس میں ملے گا، تو یہاں بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسی چیزوں کی تمنا بھی کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کیسے جنت میں پوری ہوں گی۔ تو خوب سمجھ لیں
جو چیزیں عقلاً ممتنع، ان کو کہتے ہیں امتناع عقلی، عقلی طور پر جمع نہیں ہو سکتی، عقلی طور پر ان کا وجود ممکن نہیں ہے، تو وہ جنت میں نہیں ہوں گی، اور نہ ان کا امکان پیدا ہوگا، یعنی ان کی خواہش پیدا ہوگی۔ شریعت میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا وقوع ممکن ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو جنت میں کوئی ایسی نعمت چاہیے جس نعمت کے حصول سے دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ نعمت، اس کی آپ کے دل میں خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی۔ تو جنت میں کسی کو نشے کا خیال آ رہا ہے تو آئے گا ہی نہیں خیال وہاں پہ۔ جنت میں جو چاہتیں پیدا ہوں گی نا، وہ وہی چاہتیں ہوں گی جو چاہتیں ہمیں دنیا میں ہوتی ہیں اور جو اچھے لوگوں کی چاہتیں ہوتی ہیں۔ تو بعض لوگ ایسی چیز کی چاہت کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگر جو ہے ہمیں، اور خواتین کی طرف سے سوال بہت ہوتا ہے کہ جنت میں ہمیں جو ہے وہ اگر ہم کسی کو پسند کرتی ہیں تو کیا وہ بندہ ہمیں جنت میں مل جائے گا؟ مردوں کی طرف سے بھی یہ سوال بہت ہوتا ہے کہ ہم کسی عورت کو پسند کرتے ہیں، دنیا میں نہیں ملی تو کیا وہ جنت میں مل جائے گی؟ بھئی یا تو وہ مل جائے گی آپ کو جنت میں، اور اگر وہ آپ کے نکاح میں نہ ہو، کسی اور کے نکاح میں نہ ہو، تو وہ آپ کے دل میں اللہ اس کی خواہش ہی ختم کر دے گا۔ تو یہ ایسے یہ اوٹ پٹانگ قسم کے، فضول قسم کے سوالات نہ کرنے چاہیے، اور نہ ان کو لے کے ٹینشن لینی چاہیے۔ اور اب یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ جنت میں جو ہے کیا چرس ملے گی، کیا ہیروئن ملے گی؟ ایک چرسی کی تو بڑی خواہش ہی ہے نا کہ مجھے چرس مل جائے جنت میں، تو بھائی جنت میں ان چیزوں کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی۔ اور اس سے بھی اچھا جواب کسی نے بہترین دیا ہے کہ ایسے چرسی جنت میں جائے گا کیوں؟ وہ جنت تو پرہیزگاروں کے لیے ہے نا، تو چرسی کو تو چاہیے چرس سے توبہ کرے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا چرسی جہنم میں جائے گا، عین ممکن ہے اس کے کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے، لیکن یہ کہ عام قاعدہ تو یہی ہے کہ جو اس ایسی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ عام قاعدہ اور ضابطہ تو یہی ہے۔ باقی کوئی بھی توحید پرست ہو، نیک ہو، تو اللہ اگر کسی کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں لے جائے تو اس پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن ہم تو قاعدہ اور ضابطہ بیان کرتے ہیں نا کہ جنت پرہیزگار لوگوں کے لیے، نشہ کرنے والے، اس طرح لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ اور زنا کرنے والے لوگ، ان کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی۔ اور ہمیں اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ جو معبودین قیامت کے دن کہیں گے اللہ تو نے ان کو خوشحالی دی تھی اس لیے تیری یاد کو بھول گئے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے بھائی نعمتیں آنے کے بعد بہت ہی کم اور خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ میجورٹی ایسی ہے جو پیسہ آنے کے بعد اللہ کو بھول جاتی ہے۔ اس لیے غربت کو ہر لحاظ سے عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ غریب ہیں، اچھے ہیں، ان کے پاس پیسہ آ گیا تو ان کا دماغ خراب ہو جائے گا، تو قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے نا اللہ کی نعمتیں تو وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں غریب ہی رکھا۔ تو ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، اور تبھی حدیث میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جہنم میں بھی زیادہ جائیں گے۔ تو شریعت نے پیسہ کمانے کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن پیسے پہ فخر کرنا اور ہر کامیابی پیسے ہی کو سمجھنا